अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मालिक ने हम न्यूज पर आते ही तारीख रकम कर दी। अता तरड़ से ऐसे सख्त सवालात के अता तरड़ घबरा गए। मोहम्मद मालिक ने अपनी नौकरी को खतरे में डालकर अता तरड़ की जबरदस्त चित्रोल कर दी। नाजरीन, तैमूर झगड़ा का भी पारा हाई हो गया। लाइव शो में शदीद हंगामा। आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। खोल दे 8-10 हल्के रिकाउंट करवा दें। बल्कि वो उस दिन तो एक नई बहस छेड़ दी आप ही के जावेद लतीफ साहब ने। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जी मैंने कहा उनको कि मेरा रिकाउंट करवा दें, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि भाई अगर आपका रिकाउंट होगा तो फिर इन्हें 130 का भी रिकाउंट हमें करवाना पड़ेगा। तो जावेद लतीफ साहब ने वो अल्फाज यूज किए, देखें ये तो ब्लैकमेल करते हैं। अब इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? मेरा तो ख्याल था कि जावेद साहब का जवाब ही होना चाहिए था, तो करवा लें जी, हमें किस बात की फिक्र है, हम तो जीते हुए। तो अगर 8-10 हाई प्रोफाइल हल्कों का करवा देते हैं रिकाउंट, उसको नहीं अपोज करती गवर्नमेंट, तो बेहतर नहीं हो जाएगा मामला तारड़ साहब? देखिए, हम एक तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देंगे, सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। 2013 में हम सी पैक लेके आ रहे थे, तामीर और तरक्की का एक उरूज का दौर था, और हम कोशिश कर रहे थे कि जो इकॉनमी के मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। चीन के सदर आ रहे थे और 4 हल्कों का बहाना बना के धरने दिए गए, अमन खराब किया गया, इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। नतीजा ये निकला कि वो 4 हल्के जब खुले तो मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार वहां से कामयाब होकर वापस आ गए। बात यह है कि कानून के अंदर एक लेट डाउन प्रोसीजर है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, इलेक्शन पिटिशंस की जा सकती हैं, जिसके पास कोई भी नाकाबिले तरदीद सबूत है या समझते हैं कि ये ओवरवेलमिंग एविडेंस है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में। मगर ये जो प्रेफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट का एक तकाजा है कि नहीं जी हमारे लिए एक स्पेशल कमीशन कायम किया जाए, नहीं जी एक बकायदा 4 हल्के खोले जाएं, भाई वायलेट द लॉ, एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके तहत आप जाएं। देखिए, ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जहां पे कोई जीता है वहां पे फबिया, जहां हारे हैं वहां धांधली हुई। मैंडेट देखिए स्प्लिट आया है, ये स्प्लिट मैंडेट क्लियर है किस किस का है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मिला है, पंजाब में हमें मिला है, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला है, बलूचिस्तान में स्प्लिट था, वो आपकी मगर बात, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आए हैं। इस बात में कोई 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं है कि लेट डाउन प्रोसीजर है, लेकिन लेट डाउन प्रोसीजर तो फिर फॉर्म 45 के ऊपर भी था ना, बाकी चीजों पर भी था। वो चीजें तो जब नहीं हुई तो नहीं हुई। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जिसको हम टू बी पुट इट वेरी क्रूडली और ब्लंटली, कि मैं कहता हूं आप लोग एक शट अप कॉल दे दें। आप में ठीक है यार, 6 इनसे खुलवाएं अपनी मर्जी के, जो आपको इनके ऊपर शक है, ये 6 आपके खुलवा लें, ताकि पूरे मुल्क में जो एक इंतशार फैलाया हुआ, लेट्स से इन लोगों ने फैलाया को जी लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हाथ हो गया, एटलीस्ट दिस थिंग विल स्टॉप। लोन उस प्रोसीजर में तो चलेंगे अगले साल, 1.5 साल लगेगा। नहीं, इट विल नॉट स्टॉप। देखें, हमने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर रीबिल्ड करना है। ये चाहते हैं कि हम इसी डिबेट में फंसे रहे अगले 2-3 साल, इसमें से निकले ही ना। ये हल्का खुल गया, अब बैग आ रहे हैं, बैग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहदा जो है वो आगे चले, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग है, टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना है, स्पेशल फोकस है इकोनॉमी के ऊपर। तो हम देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना मुश्किल होता है। तो हम अगर इसी डिबेट में फंसे रहे तो फिर ये तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो हम ये समझते हैं कि जब ये मैंडेट तस्लीम हो गया, असेंबलियों में बैठ गए, हल्फ ले लिया, सबसीक्वेंट जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए, तो फिर इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर है धांधली के हवाले से, और वो बिल्कुल उसको लेके चल रहे हैं। मगर अभी तक इनका कोई उम्मीदवार मीडिया पर भी ओवरवेलमिंग एविडेंस नहीं लेके आया कि जी ये खराबी हुई थी। इलेक्शन वाले दिन मैं अपने हल्के में तकरीबन 150-200 पोलिंग स्टेशन पर गया, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई पता तक नहीं टूटा। जो 2018 में हुआ था आप कंपेयर कर लें,
آپ کو نظر آ جائے گا کہ چلے پرامن الیکشن تھا، وہ میں ان سے پوچھ presiding لیتا ہوں، officers کی لیکن تعداد- طاہر صاحب ایک بات بتائیں آنیسٹلی، دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کا دل مانتا ہے کہ لاہور میں سب سے پاپولر آدمی اون چودھری ہے، جنہوں نے اتنا ووٹ لیا ہے جو نہ میاں صاحب نے دیکھیے، لیا نہ کسی اور نے لیا نہ دیکھیے، آپ میں نے یہ لیا، سمجھتا ہوں، ساری زندگی آپ بھی پنجاب میں کام میں کرتے آپ کو رہے. عرض کرتا ہوں، اون چودھری از دا ہائیسٹ میری- ووٹ گیٹر ان لاہور. میری جمپل لاہور کی ہے اور لاہور کو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. اون چودھری کا جو آبائی جدھر اس کی برادری بیٹھی ہے، جیون ہانا اس علاقے کو کہتے ہیں، جیون ہانا اس کے حلقے میں تھا، اس کی پوری برادری وہاں پہ بیٹھی ہے اور اس برادری کا ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ووٹ ہے. دیکھیں ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، میں اس چیز کے خلاف ہوں ویسے برادریزم کے، مگر برادریزم پہ ووٹ ڈلتا ہے. راجہ صاحب میرے استاد ہیں لا کالج کے اینڈ آئی ہیو ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار ہم، مگر دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. اون چودھری کا بھائی 2018 کا الیکشن جیتا تھا، اون چودھری کی ایک پولیٹیکل پریزنس تھی. راجہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، مگر راجہ صاحب کی فیلڈ بار پالیٹکس کی ہوگی، وہ وکیلوں کے معاملات کی ہوگی. جنرل الیکشن میں اگر پولیٹیکل ورکر اون چودھری کے مقابلے میں ہوتا تو آپ کی بات کو درست تسلیم کر دیا جاتا. مگر راجہ صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے لائر ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، ان کو تو نہیں پتا کہ کس یونین کاؤنسل میں کس وارڈ میں کون سا کاؤنسلر ہے جس کے پاس جانا ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ این اے 128 کے اندر میرے ملک کا حلقہ ہے کہ این اے 128 کے اندر کس کس یونین کاؤنسل میں کون کون شخص اثر رکھتا ہے، کہاں پہ کون سی برادری بیٹھی ہے، کہاں پہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اثر رسوخ ہے. سلمان اکرم ذرا صاحب آدمی تھا، اس لیے آپ کی میں ان سمپل ورڈ یس. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں ایک بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس آپ نے دی نہیں اور آپ لوگ صرف جو ہے نا معاملہ لٹکا رہے ہیں، جسٹ فلاگنگ اے ڈیڈ ہارس، اور وہ چاہتے ہیں ٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے. ویسے آن اے لائٹر نوٹ میں سوچ رہا تھا isn't it ironic کہ رشیا میں الیکشن ہوا ہے، وہاں ایز این آبزرور گئے ہیں ہمارے چیف نہیں وہ ڈینائی کر الیکشن دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ وہ خبر چلی تھی، الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ڈینائی کیا ہے. چلیں اچھا نہیں گئی کیونکہ وہاں بھی پیوٹن کو 90% ووٹ ملا ہے 87% ٹرن آؤٹ کے ساتھ. اب بعض ملکوں میں یہ چیزیں جو ہے وہ مٹی پاؤ ہو سکتی ہیں. پاکستان کی تاریخ ہے فلاڈ الیکشنز کی، لیکن ان کے کانسیکوینسز کبھی صحیح نہیں ہوئے. ثبوت کی بات ایک تو ایسے کر لیں بریک میں، یہ میرے فارمز 45 لے لیں، ان کو دکھا دیں، طارل صاحب سے ہی کامنٹ لے لیتے ہیں ان پہ، ٹھیک ہے پہلی چیز، اور یہی جو ہے وہ اس کا ورڈکٹ دے دیں. لیکن اگر سلمان راجہ صاحب کی بات کریں، اور ایسے کئی حلقے ہیں، سلمان راجہ صاحب کا ہے، یاسمین راشد کا ہے، پشاور میں نور عالم کا ہے، یہاں پہ ٹرن آؤٹس ہیں اوور آل 60% کے. انڈیویجول پولنگ سٹیشنز پہ این اے پہ ہیں 90% کے، 99% کے. انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کے ہیں 40% کے، 45% کے، 35% کے. یہ تو گیم سیٹ اینڈ میچ ہو گیا، کیونکہ یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. جو فارم 46 ہوتا ہے، فارم 46 جو بیلٹس کا کاؤنٹ دکھاتا ہے، آج میں نے الیکشن کمیشن میں کسی سے پوچھا بھی، وہ کہتا ہے کہ یہ بائی لا جو وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر ہے، اور ایک ہی ہوتا ہے این اے اور پی کے کا پولنگ سٹیشن پہ، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ اس سے مانگ بھی لے کہ میں نے صرف این اے کے حلقے کو ووٹ دینا ہے، پروونشل اسمبلی کو نہیں دینا. اس نے آپ کو 2 بیلٹس دینے، آپ پھر ایک جیب میں لے جائیں باہر، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر کاؤنٹ میں نہ ہو، لیکن ووٹ ایک جتنے جو ہیں وہ الاٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہاں تو ڈبل ایک پولنگ سٹیشن پہ فرق ہے، میجورٹی پولنگ سٹیشنز پہ فرق ہے. اور وہ جو نواز شریف کے 100 ووٹ کے ساتھ 1 لگا تھا، وہ سارا کچھ اگر آپ ہٹا دیں تو آپ کو صوبائی اور نیشنل پولنگ پہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ایک جیسے ریزلٹس مل جائیں گے. اس سے زیادہ آپ کو کیا پروف چاہیے؟ آپ ٹریبیونلز میں جائیں گے تو ہو جائے پورے گا. پنجاب کے لیے 2 ٹریبیونلز ہیں، کے پی کے لیے 6 ہیں. Doesn't it seem like something is rotten in the state of Denmark or in the state of Lahore at the moment? پھر وہ کہہ رہے تھے ایسے اس پہ بھی کافی بحث چل رہی طارق صاحب، کہ ٹریبیونلز ہی زیادہ بنوا دیں، ایٹ لیسٹ سپیڈ اپ ہو جائے معاملہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے نا، یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کی ہے کہ وہ پہلے موقع پہ اعتراض کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ فارم 45 فلاڈ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہے پریزائڈنگ آفیسر کو کہ آپ نے یہ فارم 45 ٹھیک نہیں بنایا، اس کی کمپائلیشن غلط ہے، اس میں ووٹ غلط درج ہیں، اس میں ڈفرنس آ رہا ہے، آپ ریکاؤنٹ کریں، آپ یہ فارم 45 ٹھیک کریں. چلیں وہ مان لیا
کہ پولنگ ایجنٹ وہاں پہ ہار گیا, اس نے بات نہیں مانی, اس نے اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی. پھر اگلی رسپانسبلٹی آتی ہے امیدوار کی کہ جب رزلٹ کمپائلیشن ہوتی ہے آر او کے دفتر میں اور فارم 45 ہر پریزائڈنگ آفیسر وہاں لے کے جاتا ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے مالک صاحب, اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے ہر الیکشن میں, پچھلے 4 الیکشن سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات یا وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں نا اپنے پولنگ سٹیشن, وہ فارم 45 جمع ہی نہیں کراتے. یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اپنے مرکزی دفتر میں اور میں فارم 45 کمپائل کر رہا ہوں تو میرے پاس صرف جیتنے والے فارم 45 آئیں گے, ہارنے والے فارم 45 کوئی لے کے نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں آر او آفس میں پہرا دوں اور میں دیکھوں کہ کہاں پہ فارم 45 میں جو پریزائڈنگ آفسر نے جمع کرایا ہے اور جو میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے دیا ہے اس میں اگر ڈسکریپنسی ہے اور فرق ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور موقع پہ بتاؤں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہوا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ہر جگہ اپنے پریزائڈنگ آفسر کھڑے نہیں کرتے یا ٹھیک لوگ کھڑے نہیں کرتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے, اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہمارے لائر بھی وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ایک چیز بتائیے طاہر صاحب, یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے, نہیں جمع ہوتے. ہم تو یہ لوگ تو بحث کر رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں. ناظرین, آپ نے عطا ترڑ کی اور تیمور جھگڑا کی گفتگو سنی. ناظرین, محمد مالک نے بہت زبردست سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو آپ 10 حلقے کھول کر ان کی جو تسلی ہے وہ کر دیں, مگر اس پر جو تھا عطا ترڑ وہ آئیں بائیں شیں کرتا رہا. ناظرین, ان کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبر طریقے سے حکومت میں آئے ہیں. یہ 17 سیٹوں والی جماعت تھی مگر ان کو حکومت دے دی گئی, ان کو حکومت ملی ہے تحفے میں. جیسے کہ یہ 27ویں ترمیم میں انہوں نے پاس کی اور 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے پاس کی. ناظرین, یہ اسی کام کے لیے ان کو لایا گیا تھا اور وہی کام یہ کر رہے ہیں. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ووٹ کو عزت دوں گا, اور نواز شریف پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے مگر ان لوگوں کو قابل قبول نہیں تھے نواز شریف, اور شہباز شریف ان کو قابل قبول تھے, اس لیے شہباز شریف صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا. آج بھی جو حکومت کر رہی ہے ان کے کہنے پر کر رہی ہے. ناظرین, پاکستان میں جمہور کی حکومت ہونی چاہیے اور پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت کی حکومت ہونی چاہیے. عوام جس کو چاہے منتخب کریں اور جس کو عوام منتخب کریں, جس کو عوام ووٹ دے اسی کی پاکستان میں حکومت ہونی چاہیے, کیونکہ عوام سب سے بڑی سپریم ہے اور عوام کی وجہ سے ہی یہ حکومت بنتی ہے اور عوام کے ٹیکسوں سے ہی حکومتی لوگ جو ہیں نا یہ اپنی تنخواہیں لیتے ہیں. ناظرین, ہم سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے بھارت کو شکست دی اور آج نریندر مودی جو ہیں وہ منہ چھپانے کے بھی قابل نہیں ہیں. ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.